بھٹو صاحب نے 70 کی دہائی میں جب سفارتکاری کا آغاز کیا اور ان کا خیال تھا کہ وہ امریکہ اور سوویت یونین یعنی کمیونسٹ بلاک اور ویسٹرن بلاک دونوں کو بیلنس کر کے اپنی سفارتکاری کو کامیاب بنائیں گے۔ اور مجھے یاد ہے کہ خاص طور پر ایک تو سن 70 میں جو فال آف ڈھاکہ ہوا اور ہم جو امریکہ کا نیٹو اور سینٹو کا رکن ہوتے تھے اور ہم نے کیا کیا نہیں کیا امریکہ کی خاطر، چاہے ویتنام وار ہو چاہے کوریا وار ہو، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ فال آف ڈھاکہ کے وقت یعنی جب دولخت پاکستان ہو رہا تھا تو امریکہ کا 5واں بحری بیڑا جو ہم نے سنا تھا وہ نہیں آیا۔ دوسرے سوویت یونین تو بہرحال کھڑا تھا اس وقت، انڈیا کے ساتھ بھی اور پورے طور پر بنگلہ دیش بھی یوں فال آف ڈھاکہ ہوا، نیا پاکستان بنا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو صاحب کے، اب میں انداز حکمرانی پہ نہیں جاتا کہ کس طرح وہ آہستہ آہستہ اپنے قریبی دوستوں اور ساتھیوں سے چھٹتے گئے۔ پھر جب پی این اے کی تحریک چلی تو ان کا خیال تھا کہ جو مولوی باہر نکلا ہے یا پی این اے نکلی ہے جس کے پیچھے کہا جاتا ہے کہ امریکہ بھی تھا، تو وہ اس تحریک کو انہوں نے امام کعبہ کو بلایا۔ مولانا کوثر نیازی ان کے خاص مشیر تھے اور یہاں لاکھوں لوگوں کی نماز پڑھوائی گئی، اور انہوں نے یہ سوچا کہ پی این اے کو اس طرح وہ ختم کر دیں گے، یعنی پاپولر مذہبی شراب نوشی میں پابندی لگائی، جوا خانے بند کر دیے، کچھ نہیں ہوا۔ اور بھٹو صاحب نے پھر ایک آخری کوشش کی، اور غالباً مجھے یاد ہے کہ اس وقت کیونکہ میں جرنلزم جوائن کر چکا تھا، غالباً ایک ہفتے میں 11 ملکوں کے دورے کیے، زیادہ پڑوسی ملک تھے، سعودی عرب اور عراق اور لیبیا، جو ان کے ساتھی کہتے تھے کہ بھٹو صاحب نے بہت کوشش کی کہ یہ ممالک، خاص طور پر سعودی عرب، ان کا ساتھ دے دے، لیکن نہیں دیا۔ بھٹو صاحب کی حکومت، اور آپ غور کیجئے، یعنی یہ عالم تھا کہ یعنی پاکستان کے درمیان جو ثالثی کا کردار کر رہے تھے وہ سعودی سفیر کر رہے تھے جو پاکستان میں ہوتے ہیں، وہ نہیں بچا سکے۔ بھٹو صاحب اقتدار سے محروم ہی نہیں ہوئے بلکہ پھانسی کے تختے پہ چڑھ گئے۔ یہ انجام ہوا ذوالفقار علی بھٹو کا، جو فارن آفس کے حوالے سے ایک اتھارٹی کا درجہ رکھتے تھے۔ بلکہ مشہور ہے کہ جب کینیڈی کے زمانے میں وہ امریکہ گئے اور انہوں نے بھٹو صاحب کی سفارتی ذہانت کاری کو دیکھا تو کہا کہ اگر آپ امریکہ میں ہوتے اور امریکنز ہوتے تو میں آپ کو اپنا وزیر خارجہ بنا دیتے۔ بھٹو صاحب کا پر اعتمادی، اس سے زیادہ ان کا سینس آف ہیومر، انہوں نے کہا کہ نہیں، پھر میں وزیر خارجہ نہیں، امریکہ کا صدر ہوتا۔ بڑے عزائم تھے، بہرحال کریڈٹ جائے گا کہ انہوں نے اسلامک سمٹ بھی بلائی، انہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت کی صلاحیت بھی دلائی، جو ایک سبب بن گئی ان کے اقتدار کا خاتمہ۔ پھر آپ تاریخ میں چلے آئیں، جنرل ضیاء الحق کا دور، جس نے اپنے اقتدار کی خاطر پورے پاکستان کو افغانستان کے لیے جھونک دیا، اور یہ جو آج ہم عذاب جھیل رہے ہیں 30 لاکھ افغان مہاجرین کا، اور سب سے بڑھ کے جو کابل میں ہم نے حکومت بنائی، جی ہاں، خانہ کعبہ میں ہم گئے تھے جنہوں نے تمام افغان تنظیموں کو روس کے خلاف ختم کیا، یہاں تک کہ ہم اتنا کریڈٹ لیتے تھے کہ ماسکو تو ہم نے گرا ہی دیا ہے، اب ہم دہلی کا رخ کریں گے، انہیں بھی گرا دیں گے۔ آپ نے انجام دیکھا اس افغان وار کا۔ ضیاء الحق تو خیر ہلاکت ہوئی، سالم جسم بھی نہیں ملا، خالی جبڑا ملا، لیکن پاکستان، وہ جو افغانستان کا فال آؤٹ تھا، اس میں بھی دیکھیے کہ امریکہ ہمیں بیچ منجھار چھوڑ کر چلا گیا۔ یعنی جو انہوں نے وعدے کیے تھے امداد کے، لوگ کہتے ہیں کہ اگر گھر بنے ہوئے، اگر اسکول بنے ہوئے تھے تو اور جہاں پر چھت لگنی تھی، کرسیاں آنی تھی، وہ بھی نہیں تھیں، اور ہمیں دلدل میں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اور پھر وہ افغانستان، ایک الگ موضوع ہے، بات کروں گا۔ آج پاکستان جو دہشت گردی کے اعتبار سے دنیا کی جو رینکنگ ہے ان میں نمبر 1 ہے، اتنے خودکش حملے ہوئے ہیں، اور کابل جیسا ملک جہاں ملک ہی نہیں کہلاتا، حکومت ہی نہیں تھی، آج ہمارا بڑا دشمن ہے، اور اس وقت اس نے محاذ کھول رکھا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہو یا اس پورے ایریا میں جو کچھ ہو رہا ہو، بھارت کی مدد سے افغانستان کر رہا ہے۔ یعنی یوں بھارت کا محاذ، اب میں آ جاتا ہوں کیونکہ مشرف کا دور وہ ایک الگ بحث کرتا ہے، پھر شریفوں کا اور پیپلز پارٹی کا، بلکہ اس وقت غالباً پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد
पहली ये गेम जो 1941 में हुई, बड़े मामूली से झगड़े पे थी, कहते हैं जी कोई दो गैर मारूफ मुल्क थे, किसी बादशाह को कत्ल कर दिया, कितनी बड़ी जंग चली। फिर 19 उसकी तो याद ही है आपको जंग, जिसमें हिटलर ने पूरा चैलेंज किया। उसके बाद ये तीसरी कहा जा रहा है, मैं नहीं, मुतबर इदारे के आलमी जंग के करीब हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये जंग सिर्फ ईरान अमेरिका के दरमियान नहीं हो रही। ईरान के इत्तेहादी हूशी आ गए हैं जो बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं, इधर लेबनान, फिर उधर अमेरिका, उसके साथी, यानी बतदरीज इस वक्त ये पूरा रीजन, फिर दरियाए हुर्मुज़, खलीज की तमाम रियासतें आई गई, यानी कमोवेश ये तीसरी आलमी जंग के करीब करीब पहुँच चुके हैं, क्योंकि एक नहीं एक दर्जन से ज़्यादा मुल्क बराह रास्त मुतासर हो रहे हैं। और तेल के हवाले से और मईशत के हवाले से अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। और यहाँ पर वज़ीर ख़ारजा हमारे हैं मोहतरम इसहाक़ डार साहब, नायब वज़ीर आज़म भी हैं। पहली खूबी और सलाहियत उनकी ये है कि वो शरीफ ख़ानदान के करीबी रिश्तेदार हैं। कोई फाइनेंस के ज़रूर उनको कोई तजर्बा होता होगा, और खैर क्या तजर्बा हो रहा होगा वो भी हम देख रहे हैं। यानी ये बताइए कि इस वक्त हमारी सफारतकारी क्या हो रही है? क्या ये लोग समझते हैं इनकी याददाश्त में ये महफूज नहीं कि अभी चंद माह पहले तक हम बड़े फ़ख्र से ट्रंप के पे हाथ डाले खड़े थे। ट्रंप या अमेरिका ये एक लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी करते हैं। कई बार पहले भी कह चुका हूँ कि मैकार्थीइज़्म 50s में था कि कम्युनिज्म ख़त्म किया जाए, किस तरह रूस का ख़ात्मा किया। इस जंग की भी तैयारी उन्होंने ये की कि पहले हिज़्बुल्लाह और फ़लस्तीन को ख़त्म किया, फिर एक लेबनान को तकरीबन ख़त्म कर दिया, एक ईरान वाहिद मुल्क रह गया था जिनको वह सूरत ख़त्म कर रहे थे, और उसके लिए एक इन्होंने सो कॉल्ड अमन फोर्स बनाई। 1-1 अरब डॉलर लेके तमाम इस्लामी मुल्क उसमें शामिल हुए, पाकिस्तान समेत। और उस फोर्स के लिए भर्ती के लिए हमें कहा गया कि लगाया जाए। हमारे बहुत गार्डेड वर्ल्ड में अस्करी क़यादत पूरे उसमें दौरे करती रही। और जो मैं कह रहा हूँ अमन फोर्स का मकसद ये था कि फ़लस्तीन में हिज़्बुल्लाह को हथियारों से महरूम किया जाए, हथियार डलवाए जाएँ, और 10 लाख फ़लस्तीनियों को लीबिया में धकेल दिया जाए। खैर वो अमन फोर्स वो सब धरी के धरी रह गई, और ट्रंप ने एक मंसूबे के तहत, और मैंने कहा ना वेल प्लान तरीके के तहत। और मैं ये भी आपको साथ बताता चलूँ कि एक तरफ तो ईरान जंग हो रही है, लेकिन एक बहुत मोतबर ज़राए और वेस्टर्न ज़राए के जो राइटर ये कह रहे हैं असल मंसूबा ये है कि अमेरिका कर तो रहा है ईरान पर हमला, ख़त्म तो करना चाह रहा है, लेकिन वो जो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है उसका वो जारी है। कमोवेश पूरा गज़ा का इलाका ख़त्म हो चुका है, आधा लबनान ले चुका है, बाकी जो जॉर्डन उसके अड़ोस पड़ोस से तमाम ममालिक उसके ज़ेर नगी हैं। तो असल में जो एक ग्रेटर इसराइल का मंसूबा ईरान जंग के ख़िलाफ़ पूरा हो रहा है। अब हमारी सिफारतकारी एक हमारा इन्हिसार चीन पर है, और बड़ा सिपेक का जिक्र किया जाता है। मुझे बताइए 52 अरब डॉलर की अगर इस खत्ते में सरमायाकारी आई, क्या ये कोई गेम चेंजर साबित हुई? अगर गेम चेंजर साबित होती तो बलूचिस्तान आज यहाँ नहीं खड़ा होता। 12 शहरों में आपने देख लिया कि किस तरह इलाका छोड़ गया। ग्वादर पोर्ट इस वक्त अमलन वहाँ 3 अरब डॉलर हम दे रहे हैं तब वो चल रहा है, और वो 46 करोड़ डॉलर का जो ग्वादर एयरपोर्ट बना था वहाँ हेलीकॉप्टर तक नहीं उतरा पा रहा। ये हमने एक हमने रोड ग्वादर कोयटा रोड नहीं बनाई, कराची कोयटा ने बनाई। तो मुझे बताइए जो 52 अरब डॉलर का जो सिपेक है इसने क्या दिया? और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब आप गौर कीजिए, आपने सफ़े अव्वल में ख़बर है कि एक चीनी फर्म ने पाकिस्तान से कहा है इस ऐसे मौके पर जब हमें बड़ी ज़रूरत है शदीद पैसों की, कि 22 करोड़ डॉलर आप फौरी अदा करें। चीन ने पाकिस्तान के सफ़ीर को बुलाकर तकरीबन थ्रेट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, बड़ी सख्ती से कहा है। साथ में आपने ये भी पढ़ लिया ताज़ा तरीन खबर कि सऊदी अरब और यूएई ने हमें 3 और 2 अरब डॉलर हमारे बैंकों में इसलिए रखवाए थे कि हमारे पास इतना वो पैसा हो कि हम अपनी ट्रेड जारी रखें। आज खबर आ गई है कि यूएई, जिसको 2 अरब डॉलर क्या होते हैं उनके लिए, यानी पाकिस्तान की न जाने कौन सी ऐसी सफारतकारी है जिसके सबब आम पाकिस्तानी तो यूएई जा ही नहीं रहा, दुबई जा ही नहीं सकता, जहाँ 23 लाख लोग हमारे वहाँ मुलाजिम हैं।
ہم سے $2 ارب مانگ لیے ہیں، اور یہ قرضہ نہیں تھا، پتہ چلا ہے کہ اس کا 5% سود بھی لیتے تھے سعودی عرب، جس سے ہم نے دفاعی معاہدہ یہ کیا کہ ان پر حملہ ہم پر حملہ ہوگا، ہم پر حملہ ان کا حملہ ہوگا، یعنی یہ معاہدہ ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ وہ جو امریکہ کہہ رہا ہے نا کہ زمینی فوج اتاری جائے، تو اس طرح کی یہ ہماری، میں نے کہا نا، صفات کاری ہے۔ اور ابھی جو بڑی اہم خبر آئی جو غیر معمولی ہے کہ پاکستان کے صدر نے غالباً 2 دن پہلے رات کے وقت وہ چینی سفارت خانے پہنچے، کوئی پریس ریلیز جاری نہیں ہوا۔ اگلے دن اسحاق ڈار صاحب جو میٹنگ کر رہے تھے اور گر پڑے تھے اور ان کے پلاسٹر لگا تھا، اسی حالت میں انہیں چین جانا پڑا۔ یہ حال ہے ہمارا۔ سعودی عرب، یو اے ای، چائنا، یہ جو ہمارے قریبی دوست تھے، یہ شروع۔ اور میں نے کہا نا جو ہمارے ٹرمپ صاحب، ہمارے شریف صاحب کو غالباً بڑی، جس وقت ہمارے پرائم منسٹر ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے نامنیٹ کر رہے تھے، تو سنا دیکھا کہ پورے ہال میں ایک لوگ کچھ مسکرائے۔ یعنی ٹرمپ جیسا شخص جس نے 1 لاکھ لوگوں کو شہید کیا، جو آج کہہ رہا ہے کہ میں اسٹون ایج میں پٹا دوں گا ایرانیوں کو، جو جشن منا رہا ہے ہمارے آیت اللہ اور ایرانی لوگوں کی، جس نے ایک لفظ منہ سے نہیں نکلتا کہ 175 بچے اور بچیاں یہ تک زندہ نہیں بچ رہے۔ اور ہمارا ابھی حال ہے، ہم ایک بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے کہ کوئی ملک بہت عرصے تک زیادہ ادھر یا ادھر بیلنس نہیں کر سکتا، اور وہ بھی ایسا ملک۔ آج ہمارا ملک چل رہا ہے 37,000 ارب روپے کے ہم مقروض ہیں، یعنی ہر پاکستان 3 لاکھ روپے کا مقروض ہے۔ 53% سے لوگ غربت سے نیچے کی لکیر کی زندگی گزار رہے ہیں، اور قرضوں پہ قرضہ۔ اور ہاں، سوری ٹو سے، جو امپورٹ ایکسپورٹ معیشت کا طالب نہیں ہوں، شبر ذیلی کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ امپورٹ کا حالم یہ ہے کہ پچھلے ماہ کے مقابلے میں آج $27.6 بلین جو ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے۔ ہاں، اب مہنگائی کی طرف بھی آ جاؤں چلتے چلتے، لیکن میں چاہ رہا ہوں ابھی آپ کو سفارتکاری تک محدود رکھوں، اور آگے چل کر گفتگو کروں گا کہ پاکستان کی فیلڈ فورن پالیسی کے سبب آج ہم ایک مجھار میں پھنسے ہوئے ہیں۔ نہ مالی طور پر ہمیں کوئی سپورٹ کر رہا، نہ عسکری طور پر سپورٹ کر رہا۔ ایک حد تک بہرحال کہ ایران کو جائے گا کہ وہ پاکستان کے ساتھ دوستی نبھا رہا ہے، لیکن کب تک؟ کیونکہ ہم پر پریشر بڑھ گیا ہے۔ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اس جنگ کو اسی وقت جیتا جا سکتا ہے جب تک کہ زمینی فوج نہیں اتاری جائے۔ کہاں سے زمینی فوج اترے گی؟ اس کے جغرافیہ کو دیکھ لیں اگر آپ ایران کے، تو اس اعتبار سے بھی پاکستان پر بڑا دباؤ ہے۔ چلتے چلتے اس کو سوشل میڈیا پہ کیونکہ افواہیں چلتی ہیں، میں بھی کیوں نہ استعمال کر لوں۔ حال ہی میں پیپلز پارٹی کے ذرائع سے خبر آئی ہے کہ محترم بلاول بھٹو کو بڑا اہم عہدہ دیا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے شاید وزارت خارجہ کا، لیکن اس کو سوشل میڈیا کی ابھی تک جو عام طور پر خبریں دی جاتی ہیں اور جو میں عام طور پہ نہیں دیتا اسی میں رکھا جائے۔ تو ذرا غور کرنا چاہیے پاکستان کو اپنی سفارتکاری پر کہ کیا آپ کامیاب ہیں۔ آپ جو 4 ملکوں اجلاس کرتے ہیں، سوریجو سے ایک نیا ڈویژن بھی آ رہا ہے، اور جو میں اچھا نہیں لگ رہا کہتے ہوئے، اور وہ مسلک کے اعتبار سے دنیا، ہمارے یہاں مسلم ورلڈ تقسیم ہو رہا ہے، بحرین اور عراق اور حوثی اور ایران، اور ادھر ہمارے اجلاس جو بلائے جانے ہیں اس میں ترکی، مصر، سعودی عرب اور پاکستان تھا۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ اوور نائٹ یعنی راتوں رات نہیں ہوا۔ ہمارے محترم وزیر خزانہ جو ایک زمانے میں ایچ بی ایل چلاتے تھے، اور جب بھی میرا نام نکلتا تھا تو یہ کہتا تھا کہ ایچ بی ایل پی ایس ایل کے سابق سربراہ، اور مہینوں سے آ کے ایسے ایسے خوشکن نعرے دیتے ہیں، پرکشش اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ پاکستان میں کمتر ترین مہنگائی کی سطح پر اتر آیا، پاکستان ترقی کی شاہراہ پر آ گیا، پاکستان کی ٹریڈ جس شعبے میں ماشاءاللہ وہ جو فرما رہے تھے، اگر ان کی فائلیں بیانوں کی آپ کی دکھانی شروع کروں تو خود بھی شرمندہ ہوں گا، ان کا نہیں علم کہ وہ ہوں گے۔ ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے تیل کے ذخائر کے اعتبار سے، گیس کے ذخائر کے اعتبار سے جو معیشت میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور بھی بہت سارے عوامل، ورلڈ بینک کی رپورٹ آ چکی تھی کہ آپ کے وزیر خزانہ صاحب آپ کے دور میں پچھلے 2 سال میں غریب ترین لوگوں کی تعداد 47% سے 53% ہو گئی ہے، یعنی 8% بڑھی ہے۔ اور پھر ایک بات دہراتا چلوں
کہ غربت سے نیچے کی لکیر کا پیمانہ انٹرنیشنلی $2 اور کہیں $3 ہے، یعنی یہی کوئی 500 یا 700 چلے 1000 روپے رکھ لیں، لیکن آپ کو علم ہے پاکستان میں شاید عام لوگوں کی 1000 روپے بھی روز کی یعنی 30,000 روپے کی بھی تنخواہ نہیں ہوتی۔ 53% تو یعنی 53% یعنی 13 کروڑ تو لوگ غربت سے نیچے کی لکیر زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر جو باقی آپ کی جو لوگ ہیں مڈل کلاس یا درمیانے طبقے کے لیے ان کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کرا۔ اب جو اعداد و شمار آئے ہیں کہ آپ کو علم تھا کہ دریائے ہرمز کے بند ہونے سے قطر جہاں سے آپ کو گیس ملتی ہے، جہاں جہاں سے آپ کو تیل ملتا ہے ایران کے راستے، یہ بند ہو جائے گا۔ جب بہت آسان الفاظ میں بتا دوں، جب $83 بیرل کا پیٹرول انٹرنیشنل مارکیٹ میں تھا تو آپ ہم سے 200-250 روپے شاید ہمارے یہاں لیٹر پیٹرول تھا، آپ نے ایک چھلانگ ماری وہ بڑھا کے 53 روپے ایک دم سے کر دیا، یعنی 313 روپے جب $83 تھی۔ اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں ابھی معلوم کر رہا تھا تازہ ترین 100 یا $110 ہے۔ آپ نے پرسوں، اور یہ آپ اپنے طور پر بہت ذہین سمجھتے ہیں ہمارے جو اسلام آباد کے سرد کمروں میں بیٹھے ہوئے وزارت خارجہ اور وزارت خزانہ کے بابو، کہ پہلے انہوں نے 313 سے اس کو 483 کیا، اور بڑا اپنے بادشاہوں کی طرح جیسے کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا کہ نہیں یہ بہت زیادہ ہے، ہم نے کم کیا، اور اب کر دیا 383، یعنی 100 روپے لیٹر تیل 2 ہفتے میں آپ نے اضافہ کر دیا۔ اب آپ غور کیجئے، 100 روپے ایک مطلب ہے، اب پتہ چلا جو بھی لیٹسٹ شمار آئے ہیں کہ 3 کروڑ کے قریب موٹر سائیکلیں ہیں۔ کم سے کم لوگ 1 لیٹر پیٹرول ضرور ڈالتے ہیں، یعنی 3 ارب روپے ایک دن میں تو صرف پیٹرول والوں سے لے لیتے ہیں آپ۔ اس کے علاوہ چھوٹی گاڑیاں، بڑی گاڑیوں کو چھوڑیں، پجیرو والے کر سکتے ہیں، ملا کے کوئی اتنی ہوں گی 6 ارب روپے روزانہ آپ 6 سے 10 اور زیادہ کم زیادہ میں جاؤں گا، آپ ان عام لوگوں سے لے رہے ہیں جن کو اب وقت پہ نہ تنخواہیں مل رہی ہیں میڈیا سمیت، اور جن کی آمدنی آپ کے سامنے ہے، اور بغیر موٹر سائیکل اب نکلا ہی نہیں جا سکتا۔ تقریباً لوگ شاید اب پیدل چلنا شروع کر دیں۔ 6 ارب آپ نے لے لیے یہاں سے جو آپ نے بچت کی ہے، لامحالہ یہ جو سبزی منڈیوں سے یہاں سے پھل پہنچ رہا ہے، چکن پہنچ رہا ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو ہم نے مہنگائی آپ نے بڑھائی ہے، مہنگائی 11.18% بڑھی ہے، شہروں میں 14.13%، اور چکن 13، پھل 11، سبزیاں، گوشت، کیا یہاں کہاں جاؤں، ہر چیز میں اس میں اضافہ ہو رہا ہے، ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن 2 بنیادی چیزیں، ایک تو LNG گیس، بدقسمتی دیکھیں پاکستان جو بلوچستان میں سب سے زیادہ گیس کرنے والا سمجھا جاتا ہے، جہاں بے شمار ذخائر تھے، وہ اول تو گیس ہی نہیں آتی، 300 روپے میں گیس ملنے رہی تھی، لوگ عام طور پہ 10 لیٹر ڈلواتے ہیں 15 دن کے لیے یا 15 دن کے لیے چھوٹے گھر، آج 480، ابھی مجھے بتا رہے تھے کیمرے کے پیچھے محترم، بلکہ میرا ڈرائیور کہہ رہا تھا کہ میں 500 روپے کلو میں گیس لے کے آیا ہوں، وہ بھی لائن لگا کے، جو 10-15 دن چلے گی۔ ایک طرف یہ، ایک طرف پیٹرول، اور ہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کئی ہفتوں کے اجلاس کے بعد کہ جناب ہم نے بڑی بچت اسکیم بنائی ہے۔ بچت اسکیم کیا کری کہ ہم نے جو ہے تمام جو وزراء ہیں اور ان کی تنخواہوں میں ہم نے کہا ہے 2 دن کی تنخواہ نہیں لو، پھر کہا ہے کہ سینٹ قومی اسمبلی سے کتنے جمع کیے، 4 کروڑ 20 لاکھ روپے صرف منسٹریز کے بارے میں کہتے ہیں۔ اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پاکستان جیسے ملک میں، اور خاص طور پر 18ویں ترمیم کے بعد دنیا میں کہیں نہیں ہوتے 55 وزیر، 55 وزارتیں ہیں، 85,500 گاڑیاں ہیں ان وزیروں کے پاس، آپ 40 وزارتوں پہ لائیں جبکہ 15 کی ضرورت ہے، اور اس سے آپ کو 1000 ارب روپیہ ان وزارتوں سے کے سبب آپ کو دینا پڑتا ہے۔ فیوڈلز پہ تو جاؤں گا ہی نہیں کہ 50 ایکڑ سے اوپر والا اگر ٹیکس دینے لگے تو اس کو 650 ارب دینے پڑیں گے، مشکل سے 10 ارب روپے دے رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو موٹے موٹے فگر بتا رہا ہوں۔ اور مہنگائی کا میں نے بتایا نا کہ تیل 100 روپے بڑھا دیا، LNG 200 روپے بڑھا دی، اثر وہی غریب لوور مڈل کلاس پر پہنچے گا،
اس اشرافیہ پہ نہیں پہنچے گا جن کے ٹھاٹ باٹ آپ پجیرو کی صورت میں دیکھتے ہیں، جن کے شاہانہ گھر ادھر ڈیفینس کلفٹن گلبرگ میں دیکھتے ہیں، جو ہے 10 لاکھ کا بھی ٹکٹ ہو تو لندن امریکہ جا رہے ہیں، بھری ہوئی فلائٹیں جا رہی ہیں۔ پی آئی نے ان کے لیے یہ بھی آسانی کر دی ہے۔ کس پہ بات کی جائے؟ آخر یہ مہنگائی کا جو جن نکل کر آیا ہے، اور آنے والے دنوں میں شاید یہی بیٹھ کر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پیٹرول 100 روپے نہیں، یہ 200 روپے بڑھے گا، کیونکہ آپ کے پالیسیاں ایسے ہیں۔ آپ اپنے دوستوں سے محروم ہو رہے ہیں، آپ اپنے خیرات ختم نہیں کر رہے ہیں، سفارت کاری کے محاذ پر آپ کی برآمدات اور کم ہوتی جا رہی ہیں کرنے کے بجائے۔ یہ جو 100 سفارت خانے کھول لیے ہیں، ان کو یہ بھی میں حساب لا کے بتاؤں گا آپ کو کہ انہیں کتنے ڈالر جا رہے ہیں۔ کسی ایک شعبے میں دیکھ لیں، معذرت کے ساتھ، کوئی میں مخالفت برائے مخالفت کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا ہوں، حکومت، وزیر خزانہ اپنی پالیسی کا کوئی ایک مثبت پہلو بتا دیں جس سے عام آدمی کی زندگی میں بہتری آ رہی ہو، کوئی ایک۔ For more updates, subscribe now and press bell icon.